شہرپسندوں کی کرم امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش، لوور کرم کے علاقے بگن میں سرکاری گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید محسود سمیت 3 پولیس اہلکار اور 2 FC اہلکار زخمی۔ کرم کے لیے پہلا امدادی قافلہ روک لیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو 3 گولیاں لگیں، حالت خطرے سے باہر ہے۔ DC اور ایک محافظ کو ہیلی کاپٹر سے پشاور منتقل کر دیا۔ انتظامیہ دھرنے والوں سے مذاکرات کر رہی تھی، مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ حالات قابو میں ہیں، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، حملہ آور امن معاہدے کے دشمن ہیں۔ حالات معمول پر آتے ہی قافلہ پارا چنار بھیجیں گے۔ RPO کوہاٹ کے مطابق فائرنگ فریقین نے نہیں، نامعلوم افراد نے کی۔ چالیس سے 50 شہرپسندوں کے ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کرنے کا انکشاف، امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے باوجود فائرنگ ہونا تشویشناک قرار۔ کرم واقعے سے متعلق تحقیقاتی اداروں کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق واقعہ صبح 10:35 پر پیش آیا۔ ادویات، اشیاء خوردونوش پر مشتمل سامان کا پہلا قافلہ کرم کے لیے روانہ ہونا تھا۔ قافلہ روانہ ہونے سے قبل مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے مذاکرات کر رہی تھی۔ تقریباً 40 سے 50 مسلح ملزمان نے سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ لوور کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش قرار۔ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فائرنگ کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا کرم میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ کہا شہرپسند عوام کے دشمن ہیں، وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ زخمی ڈپٹی کمشنر کو بہترین طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو بولے امن و امان کا قیام خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کرم واقعے کی مذمت۔ رپورٹ طلب، ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ کہا شہرپسند کرم میں امن کی بحالی نہیں چاہتے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی بولے فائرنگ کا واقعہ صوبائی حکومت کی ناکامی اور نااہلی کا ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو گئی۔ KP حکومت کا فوکس صوبے پر کم، اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی کڑی تنقید۔ کرم میں امن معاہدے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پر حملہ قابل مذمت قرار۔ کہا علی امین کو 2 ماہ میں ایک مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے پشتونوں کو احساس محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ضلع تربت کے علاقے ڈھنگ میں بس پر دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، پولیس افسر سمیت 35 افراد زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکے کے وقت SSP کی گاڑی گزر رہی تھی۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا دھماکے میں SSP معمولی زخمی ہوئے، 8 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تربت دھماکے کی مذمت، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معصوم افراد کو نشانہ بنانے والے انسان کہلوانے کے لائق نہیں۔ دہشت گردی روکنے کے لیے لیویز اور پولیس نہیں، پولیس میں چین آف کمانڈ ہے اور لیویز فورس کو ریونیو افسر کنٹرول کرتا ہے۔ ریونیو افسر کس طرح امن و امان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا بلوچستان میں امن و امان کے لیے 2 نظام نہیں ہونے چاہیے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں کار پر فائرنگ، 5 افراد قتل، 1 زخمی۔ واقعہ دیرینہ دشمنی پر پیش آیا، ملزمان فرار، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔
پیر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو جنا اسپتال کا سربراہ تعینات کر کے توہین عدالت کر لوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ کہا کہ سب سے بڑا اسپتال بغیر سربراہ کے چل رہا ہے، کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں، حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امتحانی نتائج میں بہت مسائل ہیں، تجاوزات کہیں پر بھی ہوں قابل قبول نہیں۔ اندرون سندھ 80% طلبہ کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا امتحانی بورڈ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف الدین کو چیئرمین انٹر بورڈ لگا دیا گیا، کیا ان کے پاس کوئی اور آدمی میرٹ پر لگانے کے لیے نہیں؟ ہر شعبے میں سیاست کی جا رہی ہے۔ فاروق ستار کی گفتگو زہریلی سوچ کا مظہر قرار۔ انہوں نے آج نوجوانوں کو تعصبانہ سیاست کی اینک پہنانے کی ناکام کوشش کی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلیشن کوف تھمانے والوں کے منہ سے تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ پوری نسل کو گمراہ کیا گیا، چور ڈاکو جیسے الفاظ کو کلچر بنا دیا گیا، جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے، حکومت ملک میں امن سیاسی استحکام چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی اور حکومت کے ڈائیلاگ کا نتیجہ اچھا نکل سکتا ہے، ملک تب ہی ترقی کرے گا جب مثبت سوچ پروان چڑھے گی۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک سوشل میڈیا پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر نفرت انگیز پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق مواد پھیلانا، دھوکہ دہی، الیکٹرانک جعلسازی، مرضی کے بغیر میسیجز اور رضامندی کے بغیر تصاویر شیئر کرنا سنگین جرم میں شمار ہوگا۔ 26 نومبر احتجاج کیس، مزید 40 پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور، رہائی کا بھی حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی جانب سے گزشتہ روز منظور ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری۔ پولیس گاڑیاں جلانے سمیت 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر اے ٹی سی لاہور نے شاہ محمود کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ تعیناتی کا معاملہ، رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس جمال مندوخیل 6 جنوری کو چیمبر میں اپیل پر سماعت کریں گے۔ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آؤٹ آف ٹرن تعینات چیلنج کی تھی۔ انسانی اسمگلروں کے گرد گھیرا تنگ، ایف آئی اے گجرانوالہ زون کی بڑی کارروائیاں، یونان کشتی حادثے میں بدنام زمانہ انسانی اسمگلر سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. The interplay of geopolitics and geoeconomics is having profound effect on nations globally. خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ دنیا کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، عالمی سطح پر مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سری لنکا کے مڈ شپ مین بھی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل۔